وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تم سب سے مراد کون ہے؟ تمام انسان، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی دراصل الہ برحق ہے اور اس کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل، کیونکہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ سورۃ النجم میں آتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام جنہیں تم نے نام رکھ لیا، تم نے خود ہی کچھ نام رکھ لیے کچھ چیزوں کے اور ان کو الہ بنا لیا کہ یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا ہے، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں الہ۔ اور یہ ہوا کیسے؟ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ غلطی کی، ما انزل اللہ بها من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، دیٹی سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں، وہ تو صرف خدا کا نام رکھ لیا ان چیزوں پر، ورنہ ان کے تو اپنے نام کچھ اور ہے۔ مثلاً اگر کوئی ستارے کو خدا کہے تو ستارہ خدا کیسے ہو سکتا؟ ستارہ تو کیا ہے؟ ستارہ ہے نا، ستارے کا اصل نام کیا ہے؟ ستارہ، اور ستارے کا کام کیا ہے؟ چمکنا، وہ خدا کہاں سے بن گیا؟ تم نے اس کا نام خدا رکھ دیا، وہ خدا نہیں تھا، یہ بالکل کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا اس بات میں۔ اسی طرح اگر کسی پتھر کو کسی نے خدا کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے دراصل؟ اس کے اپنے ذہن کا خلل، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے ہی نہیں، مثلاً اگر آپ کا نام کوئی کچھ اور رکھ دے، مثلاً کوئی راہ جاتے کسی شخص کا نام کسی مشہور پلیئر یا کسی فلمی اسٹار کے نام پہ رکھ دے، کوئی کہ فلاں لیڈی ڈیانا ہے، تو کیا وہ بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے نام بعض اوقات کچھ سے کچھ بناتے رہتے ہیں پیار لاڈ سے، تو وہ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ میرا شیر ہے، یہ فلاں ہے، شیر تھوڑی ہے، شیر تو ہے جو شیر ہے، تمہارے کہنے سے شیر تھوڑی بنے گا کوئی۔ تو اسی طرح جو چیزیں خدا ہیں نہیں اور ان کے اپنے بھی کوئی نام ہے، وہ تو وہی ہیں، آپ کے نام رکھنے سے وہ الہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت پکارو، کسی اور کا نام الہ مت رکھو، اس سے مت کچھ مانگو، وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہ ایک ہی الہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ پھر تاکید کے لیے کہا، پہلے کہا الہ ایک ہے، پھر کہا کوئی اور ہے نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ ہے دراصل الہ۔ اور الرحمن اور رحیم کی وضاحت سورۃ فاتحہ میں ہو چکی ہے کہ وہ جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ، جسے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا الہ یا اللہ جو ہے، وہ بہت کیا ہے؟ ڈرانے والی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا الہ یا ہمارا خدا جو ہے تو بہت لونگ گاڈ ہے، اور تمہارا گاڈ کیا ہے؟ ڈرانے والا اور بہت نعوذ باللہ سزا دینے والا۔ تو ایسا نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا جو پہلا تعارف کرایا گیا وہ کس سے؟ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں بھی الرحمن الرحیم۔ جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے اس سے پہچان کروائیں۔ اور کیسے بتائیں کہ اللہ مہربان ہے؟ دیکھیے جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ہم نے کیا دیا تھا اپنے ہاتھ لینے کو؟ ہم نے کیا دیا تھا اپنی شکل کے لیے؟ اگر آپ کسی سرجن سے خدا نخواستہ ہاتھ سے کسی چیز کے بعد کچھ علاج کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کاسٹلی وہ علاج ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری بھی کہتے، بہرحال تو وہ تو کچھ نہیں کرتے، وہ تو آگے پیچھے جوڑ توڑ ہی کرتے ہیں، یہ کچھ پیچنگ ویچنگ۔ لیکن اللہ جس نے اوریجنلی آپ کو جسم دیا تھا اور یہ سب کچھ دیا تھا، یہ اس کی مہربانی نہیں تھی؟ کل ہی کسی نے مجھے تصویر بھیجی ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ ہے اور ساتھ لکھا ہوا دجال ہے، وہ خود سے ہی خود بنا لیتے ہیں چیزیں لوگوں کو۔
وہ تصویر ایسی تھی کہ جس کے بالکل ماتھے کے بیچ میں بس ایک آنکھ تھی، دو نہیں تھی، ایک آنکھ. اگر اللہ نے ہم کو دو آنکھیں دی تھی اس کی مہربانی نہیں؟ ہم نے کچھ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ ہم کو دو آنکھیں دینا؟ یا لینے کے بعد بھی کچھ پے کیا ہے اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں. اسی طرح روز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، رات کو ہم کو نیند آ جاتی ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کام کرتے ہیں، یہ مہربانی نہیں ہے اس کی؟ جگہ جگہ پر اس کی مہربانیاں عام ہیں. تو ہمارا الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ بارش نہ برسائے تو کہاں سے کھائیں؟ زمین نہ اگائے تو کہاں سے کھائیں؟ آگ کام نہ کرے تو کہاں سے پکائیں؟ تو ایک ایک چیز، حتیٰ کہ جو آنکھوں کا جھپکنا، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر ہم آنکھیں نہ جھپک سکے اور صرف کھلی کی کھلی رہ جائیں یا باندھو تو کھل نہ سکے تو کیا حال ہو ہمارا. چھوٹی سی نعمت بھی چلی جائے تو ہم بیکار ہو کے رہ جائیں. ایک ہماری زبان ہلنے سے انکار کر دے، بولنے سے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو اور زبان لگا دے؟ نہیں. یہ سب اس کی مہربانی ہے. تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو سب کچھ دیا اور جو مسلسل دے رہا ہے، جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کے انتظام کر رکھے. کتنی ساری ضروریات ہے نا ہماری، اور ہر ضرورت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بنایا. حتیٰ کہ ہماری ہر بیماری کے لیے اس نے علاج پیدا کیا ہوا، دوا رکھی ہوئی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء. عقل بھی دی تو کس نے؟ اسی نے دی. تو سب کچھ جس نے دیا، ہمیں بھی پھر اسی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرنا چاہیے. ہمیں بھی اسی کا بن جانا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. تو یہ سوال تھا نا کہ کیوں اللہ کی عبادت کرے، کیوں نماز پڑھے؟ تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیں. کیسے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سجدہ، میرا صدقہ، ہر چیز کس کی خاطر ہو؟ اس کی خاطر. یہی عبادت ہے کہ ہمارا سب کچھ اس کے نام ہو، اس کی خوشی میں ہو، اس کی خاطر ہو. ہماری ساری امیدوں کا مرکز اور محبتوں کا مرکز وہی ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہماری جو عبادات ہیں، جو حتیٰ کہ احکامات اس نے ہمیں دیے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسانی پر مبنی ہے. کیسے؟ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. تو عبادت میں سہولتیں بھی کیا ہیں؟ دراصل اس کی رحمتیں، اس کی مہربانی. تو ہمارا الہ ایسا نہیں کہ جو اپنی عبادت کے تقاضے میں بھی انسان کو پریشان کرے، اس میں بھی وہ سہولتیں دیتا ہے، نہایت مہربان ہے.